الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ یہ سورۃ القصص ہے، مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی، بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکی زمانے میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اس کی ایک آیت ایسی ہے جو کہ عین سفر ہجرت کے دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کی ابتدائی تقریباً 43 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے اور مختلف اسالیب کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے شریک ہیں اس ترجمۃ القرآن کلاس میں، وہ جانتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا وہ حصہ ذکر کیا ہے جو ان کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انہیں اللہ نے نبی بنایا، پھر نبی بنانے کے بعد فرعون کے پاس بھیجا، پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو یہ نبوت کے بعد کا جو ابتدائی حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا، وہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، لیکن وہ ان کی تبلیغ کے واقعات ہیں کہ فرعون کے دربار میں ان کا مکالمہ ہوتا ہے، فرعون اپنی ربوبیت جتلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت ثابت کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ تو وہ جو ان کی تبلیغ کے دوران فرعون کے ساتھ مکالمہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شعراء میں ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ابتدائی حالات کو بیان کیا ہے، یعنی ان کی ولادت کن حالات میں ہوئی، پھر ولادت کے بعد پرورش کہاں ہوئی، پھر نوجوانی میں انہوں نے کیا کیا، پھر نوجوانی میں وہ کہاں رہے، ان کی ہجرت کیسے ہوئی اور ان کی شادی کیسے ہوئی، پھر واپسی کیسے ہوئی۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے لے کر ان کی بعثت تک کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس صورت میں یہاں بیان کیے ہیں۔ اب چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے، مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے، قریش مکہ جو اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے ان کو پیغام دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ان واقعات کا ذکر کر کے قریش کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو یہ واقعات تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، سابقہ کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں، مصر آپ تشریف نہیں لے کر گئے، اب اس کے باوجود یہ تمام واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یہ پیغمبر آپ کے سامنے ان واقعات کا ذکر فرما رہے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ واقعات اللہ کی جانب سے ہیں، ان کا سورس، ان کا جو ماخذ ہے وہ وحی الہی ہے، اور جس شخصیت پر اللہ کی وحی اترتی ہو تو وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کی نبوت کی ایک دلیل ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو۔ اسی طریقے سے اس صورت میں جو دیگر مضامین ہیں ان میں ایک اہم مضمون وہ سرمایہ دار بمقابلہ مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طرف فرعون ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، یہاں 3 سرمایہ داروں کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے۔ یہ تینوں سرمایہ دار تھے اور بنی اسرائیل مظلوم تھے، تو ایک طرف مظلوموں کی جماعت تھی، دوسری طرف سرمایہ داروں کی جماعت تھی۔ سرمایہ داروں اور مظلوموں کی آپس میں کشمکش کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے، اور انجام کیا نکلا کہ سرمایہ دار کا تکبر، وہ اپنی موت آپ مر گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ترقی دی، ظالم کی ظلم سے نجات دی،
اور اللہ نے انہیں پھر اسی سلطنت کا وارث بنا دیا جس میں آج ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اب یہ واقعات سنانے سے قریش مکہ کو پیغام دینا تھا کہ تم سرمایے کے بل بوتے پر اتراتے ہو، تم اپنی سرداری جتلاتے ہو، تو فرعون سے تم بڑے سردار ہو، حامان اور قارون سے تمہارے پاس زیادہ دولت ہے۔ اتنے بڑے بڑے دولت مند اور سرمایہ داروں کا تکبر جب خاک میں مل گیا تو تم کیا چیز ہو؟ گویا سرمایہ دار کا سرمایہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے۔ تو فرعون، حامان اور قارون کے انجام سے ایک طرف قریش مکہ کو ڈرایا گیا، دوسری طرف اس میں مظلوم مسلمانوں کے لیے تسلی تھی کہ جن حالات سے تم مکہ میں گزر رہے ہو، مسلمانوں کو تپتے ہوئے ریگزاروں پر لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئے دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا، انگاروں پر الٹا لٹایا جاتا تھا، ریگزاروں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، بعض مسلمانوں کو ان کے رشتہ دار الٹا لٹکاتے تھے اور کسی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے آگ کی دھونی دیا کرتے تھے، دھوئیں کے ذریعے ان کو ستاتے تھے۔ تو یہ تمام مظالم مسلمان برداشت کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ سب وقتی ہے، اور گزشتہ امتوں پر بھی ایسی آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی تو وہی رب انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی قریش مکہ کی ظلم سے چھٹکارا دے گا۔ تو یہ تمام مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ اس صورت میں ایک اہم مضمون عورت کا کردار ہے۔ آپ کو شروع سے نظر آئے گا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، پھر ان کی بہن کا ذکر ہے، پھر آگے جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس صورت سے ہم ایک مضمون سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون اگر باہر معاشرے میں، خاص طور پر مردوں کے معاشرے میں کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو یہ تمام مضامین انشاءاللہ اسی صورت میں اگلے دروس میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرمان میں اس کا مفہوم واضح نہیں فرمایا، صحابہ نے بھی آگے اس کا مفہوم نہیں بتایا، مختلف علماء نے قیاس آرائیوں کے ذریعے ان کے مفہوم کی تعیین کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو ہم بھی مبہم رکھیں۔ اس کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو جاننا ضروری نہیں ہوتا، بسا اوقات مسلمان کو صرف ماننا پڑتا ہے۔ حروف مقطعات کا مفہوم ہمیں نہیں معلوم، اس کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کل کا جو عقلیت پرست طبقہ ہے جس کو ہر چیز جاننے کی دھن اس کے سر پر سوار ہے، تو ان کو یہاں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہر چیز جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کا مفہوم ہمیں بتا دیتا۔ دوسری طرف ایسا بھی ایک طبقہ ہے جو قرآن کریم کی صرف تلاوت کو مفید نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم تو بس ہدایت کی کتاب ہے اور اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اس کا مفہوم سمجھو اور ہدایت حاصل کرو۔ تو اس طبقے کا بھی رد ہے اسی حروف مقطعات میں کہ حروف مقطعات کا مفہوم کسی کو نہیں معلوم، تو جب اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے تو اس سے ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ اگر حروف مقطعات کی تلاوت پر انسان کو ثواب ملتا ہے حالانکہ اس کو مفہوم نہیں معلوم، تو اگر ایک غریب مسکین مسلمان جو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں جانتا وہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر ترجمہ سمجھے کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اور اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اعلان فرمایا ہے تو بطور مثال کے الف لام میم کو ذکر کیا ہے کہ الف پر 10 نیکیاں ہیں، لام پر 10 نیکیاں ہیں، میم پر 10 نیکیاں ہیں۔ اب الف کی تلاوت کرنے والے کو الف کا مفہوم نہیں معلوم لیکن 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام کی تلاوت کرنے والے کو مفہوم نہیں معلوم لیکن 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم کی تلاوت کرنے والے کو بھی معنی نہیں معلوم لیکن نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام میم جس نے پڑھا ہے مفہوم اس کو نہیں آتا لیکن 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ درج کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے لیکن یہ بابرکت کلام ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بابرکت، تو اللہ سے منسوب ہر چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو قرآن کریم سے بڑھ کر برکت کس چیز میں ہوگی جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔
تو اگر ایک ایسا مسلمان جو کسی دیہات میں رہتا ہے، وہ کوئی زبان نہیں جانتا، تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر وہ بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو بجائے حوصلہ شکنی کے اس کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن تعلیم یافتہ طبقے کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اللہ نے اسے دماغ عطا کیا ہے، صلاحیت عطا کی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے، اس کے اصل پیغام کو سمجھے، اور جو قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے ہدایت، وہ حاصل کرے۔ ہدایت تو جب ہی حاصل ہوگی جب مفہوم سمجھا جائے گا۔ تو ہر شخص کے اعتبار سے رویہ الگ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے کو اگر وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے حوصلہ شکنی کی جائے گی کہ بھائی تم سمجھ کے تلاوت کرو۔ تمہیں جب اللہ نے ریاضی کی تعلیم دی ہے، تم انگریزی جانتے ہو، تم فزکس جانتے ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیوٹر جانتے ہو، تو تم قرآن کریم کیوں نہیں جانتے؟ تمہیں شرم کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس رب کا کلام سمجھنے کے لیے تم اسی رب کی دی ہوئی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جس رب نے ہمیں اس زندگی کے لمحات عطا کیے ہیں، زندگی کے یہی لمحات اسی رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو تعلیم یافتہ طبقے کو سوچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جیسے میں نے عرض کیا دیہات میں رہتا ہے، وہ بیچارہ جس آدمی نے دماغ استعمال کیا ہی نہیں ہے ساری زندگی، تو اس کا دماغ چلتا بھی نہیں ہے۔ جیسے دیہاتی بزرگ ہوتے ہیں، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت مشکل سے جاری ہوتی ہے، تو مفہوم کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو ایسے آدمی کے لیے صرف پڑھنا کافی ہے۔ ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، محبت کے ساتھ قرآن کھولتے ہیں اور اس کے سطروں پر انگلی پھیرتے جاتے ہیں، پھر محبت کے ساتھ چوم کر بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے عشق کا ایک انداز ہے کہ وہ چونکہ علم نہیں رکھتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو بہرحال قرآن کریم کے ساتھ محبت کا اس طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں، تو وہ اس کا عشق ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی وہ ادا قرآن کریم کے کسی بڑے عالم سے زیادہ پسند آ جائے۔ اللہ تو بادشاہ ہے۔ تو بہرحال ہر شخص کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوان کو قرآن کریم سمجھنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مخصوص کرنا چاہیے۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن کریم ہمارے سامنے حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات خود اپنی وضاحت کرتی ہیں۔ بسا اوقات ایک آیت میں کچھ اجمال ہوتا ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے مفہوم ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتا، تو قرآن کریم ہی کی دیگر آیات اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہیں۔ اگر قرآن کریم میں کسی آیت کی وضاحت نہ ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی اور مفہوم واضح فرما دیتے ہیں۔ کئی روایات احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے کسی خاص آیت یا کسی خاص ترکیب کے مطلب سمجھنے میں دشواری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر آگے صحابہ کرام نے قرآن کریم کی وضاحت کی ہے، تابعین نے وضاحت کی ہے، اور صحابہ کرام، تابعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پھر امت کے فقہا قرآن کریم کی وضاحت کر کے امت کے لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی وضاحت کہ قرآن کریم اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، یعنی یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حقیقت واضح کرتی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، نتلو علیک، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یا آپ کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں، کیا؟ من نبأ موسیٰ وفرعون، فرعون اور موسیٰ کے واقعے میں سے۔ نبأ کہتے ہیں کسی خبر کو، کسی عظیم خبر کو، بالحق ٹھیک یعنی واقعات ہم آپ کو ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، یعنی ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی، یعنی تعلی کی تھی، تکبر کیا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، اور اس کے اہل کو یعنی وہاں رہنے والوں کو فرعون نے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، کہ ایک گروہ کو اس نے دبا کر رکھا تھا، اتنا دبایا تھا کہ یذبح ابناءہم،
کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ اب یہاں فرعون اور بنی اسرائیل کے درمیان جو کشمکش چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے، جیسے عربی زبان میں عبداللہ اللہ کے بندے کو کہتے ہیں۔ تو ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام فلسطین میں رہا کرتے تھے، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ تھی۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کا اصل وطن وہ عراق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق سے فلسطین میں تشریف لائے تھے۔ فلسطین میں اس زمانے میں جو قوم آباد تھی اسے کنعانی کہا جاتا تھا۔ تو ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لائے، اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی علاقے میں تشریف فرما رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک قافلے والوں کے ہاتھوں قید ہو کر وہ مصر چلے گئے تھے، انہوں نے غلام بنا لیا تھا اور مصر چلے گئے۔ پھر مصر میں عزیز مصر کے گھر میں رہے، پھر قید خانے جانا پڑا، پھر بادشاہ کے دربار تک رسائی ملی، پھر اللہ نے بادشاہت عطا کر دی۔ انہیں جب بادشاہت ملی، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی، تو انہوں نے پھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی مصر میں آمد کا سبب تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، اور پھر وہ اپنے والد محترم، اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد وہ مصر چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کا خاندان وہ ایک معزز خاندان تھا، ایک تو پیغمبر کا خاندان ہے اور پھر بادشاہ کا خاندان ہے۔ ان کے زمانے کے بعد بھی ایسا ہی رہا، ایک زمانے تک اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت بھی عطا کی تھی، شرف بھی عطا کیا تھا، دنیاوی شرف بھی ان کے پاس تھا کہ مصر کی حکومت ان کے پاس تھی، اور اخروی شرف بھی ان کے پاس تھا کہ نبوت کا پیغام ان کے پاس تھا، اللہ کا کلام ان کے پاس تھا، یہی اللہ کے کلام کے علمبردار تھے۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل نے اپنے آباء و اجداد کے پیغام کو بلانا شروع کر دیا۔ تو جس شرف کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیاوی منصب عطا کیا تھا، جب انہوں نے وہی چھوڑ دیا تو اللہ نے پھر ان پر دنیاوی طور پر آزمائشیں مسلط کر دی۔ چنانچہ جو مصر کی مقامی آبادی تھی جسے قبطی کہا جاتا تھا، ایک زمانے میں آ کر ان قبطیوں نے بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کر دی، قوم پرستی ان کے اندر آ گئی۔ قبطی مقامی لوگ تھے، تو ان میں سے کوئی اٹھا ہوگا اور اس نے یہ تحریک چلائی ہوگی کہ ارے بھائی ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، بنی اسرائیل تو باہر سے آئے ہیں، باہر سے آ کر جی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، تو ان کی حکومت ہم نہیں مانتے۔ تو چلتے چلتے یہ بغاوت پھیلی اور بنی اسرائیل قبطیوں کے نرغے میں آ گئے۔ اب قبطیوں کی حکومت ہے، یعنی مصر کی مقامی آبادی کی، اور بنی اسرائیل ان کے زیر دست ہیں۔ آہستہ آہستہ قبطی ان کے اوپر حاوی ہوتے گئے، ان کی جاگیریں چھین لیں، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، انہیں غلام بنا دیا۔ اب صورتحال یہ ہوتی کہ جو بھی مشکل کام تھے، مشقت والے کام تھے، تو قبطی انہی بنی اسرائیل سے لیا کرتے تھے۔ سینکڑوں سال تک بنی اسرائیل کا یہی صورتحال رہی کہ وہ فرعون کی یعنی مصر کی جو مقامی حکمرانی تھی، بادشاہت تھی، اس کی غلامی میں وہ اس طریقے سے مشکل حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس زمانے میں جو بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا، اس نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا، وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ جیسی پتہ چلتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں کسی خاتون کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کے ہرکارے پہنچ جاتے تھے چھرے لے کر اور وہ اس کو ذبح کر ڈالتے تھے ماں کے سامنے۔ اب جس کا ذکر یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اب ذبح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، کسی حدیث میں بھی ہمیں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔
مفسرین نے گزشتہ کتابوں میں موجود لٹریچر کی مدد سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اسی لڑکے کے ہاتھوں تمہاری حکومت ختم ہوگی۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ شام اور فلسطین کی جانب سے کوئی آگ آتی ہے اور وہ مصریوں کی مقامی آبادی کو جلا دیتی ہے، تو اس پر کسی نے اس کو یہ خواب کی تعبیر دی تھی کہ شام اور فلسطین سے تو یہ بنی اسرائیل لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ یہاں موجود ہیں، تو ان کی نسل میں سے کوئی لڑکا ہوگا جو تم پر آگ بن کر ٹوٹے گا، تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر سے گزر رہے تھے، حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں، تو مصر کے مقامی بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اذیت دینے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اس کے ارادوں کو ناکام کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو وہ نقصان نہ دے سکا، بلکہ بعد میں ان کا عقیدت مند بن گیا اور اپنی شہزادی حضرت حاجرہ ان کے ساتھ کر دی۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میری ہی اولاد میں سے اللہ ایک لڑکا پیدا کرے گا جس کے ہاتھوں مصر کے فرعونہ کی حکومت ختم ہوگی۔ اب یہ روایت سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو وہ بادشاہ دیکھ چکا تھا، اس کے حواری بھی دیکھ چکے تھے، تو بعض اوقات صدیوں تک کوئی روایت سینہ بسینہ چلتی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سینہ بسینہ نسل در نسل چلے آتے ہیں، تو ممکن ہے اس زمانے کی شاہی خاندان میں نسل در نسل سینہ بسینہ یہ روایت چلتی جا رہی ہو۔ تو بہرحال فرعون نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو اس خاندان کا کوئی لڑکا میری حکومت ہی ختم نہ کر دے، تو اس نے قتل و غارت گری شروع کر دی تھی اور لڑکے ختم کر رہا تھا۔ اور بعض حضرات نے یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ قبطیوں کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل تو تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہم پہ حاوی آ جائیں۔ بنی اسرائیل جب آئے تھے تو 12-13 لوگ تھے، 12 بھائی تھے اور والدین تھے، اور اب وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے تھے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، تو لاکھوں پر ان کی آبادی مشتمل تھی۔ تو قبطیوں کو یہ خوف ہوا ہوگا کہ یہ کہیں ہم سے بڑھ ہی نہ جائیں، اور چونکہ نسل لڑکوں کے ذریعے پھیلتی ہے تو انہوں نے یہی عافیت والا معاملہ سمجھا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، لیکن فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرتا تھا، اور قتل کرنے کا ذکر تو اس آیت میں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ہرکارے پھرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کون سی خاتون کو حمل ہے، اور پھر حساب کتاب رکھتے تھے کہ اس کا حمل فلاں تاریخ کو ہوگا، یعنی بچہ جنے گی، پھر آ کے دیکھتے تھے، اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، لڑکا ہے تو اسے شہید کر دیتے۔ اس طرح فرعون نے 90,000 بنی اسرائیلی بچوں کو شہید کیا، اتنا ظالم تھا۔ اپنے تخت کو برقرار رکھنے کے لیے 90,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا اس نے قتل عام کیا تھا۔ لیکن جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کے پیٹ میں آئے تو اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ ان کی والدہ محترمہ کے اس مبارک حمل کا کسی کو علم نہیں ہوا، جو ہرکارے پھرتے تھے وہ بھی پتہ نہ چلا سکے۔ اسی طریقے سے ولادت بھی اس طرح ہوئی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں جب دودھ پلا رہی تھی تو انہیں یہ غم دامنگیر ہوا کہ کہیں میرے اس بیٹے پر ہرکاروں کی نظر نہ پڑ جائے، سرکاری مشینری کی، پولیس اور جو سیکیورٹی کے ادارے تھے، کہیں ان کی نظر نہ پڑ جائے اور میرا یہ بچہ مجھ سے چھین نہ لیں۔ تو وہ اسی طریقے سے غمزدہ رہا کرتی تھی۔ ماں کی ممتا تو آپ جانتے ہی کہ کتنی ہوتی، اور پھر اگر بیٹا موسیٰ علیہ السلام ہو، پیغمبر ہوں، پیغمبروں کو اللہ نے ایک ایسی وجاہت عطا کی ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وجاہت، معصومیت عطا کی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے ایسی حسن و جمال، ایسی معصومیت عطا کی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے کشش اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چہرے انور میں رکھی۔ تو جب اس طریقے سے بچہ ہو تو پھر ماں کی محبت کا کیا عالم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کی ماں ہر وقت غمزدہ رہا کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ
اس کو دریا میں ڈال دو۔ اب دریا میں کیسے ڈالو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکنڈے کی ایک ٹوکری بنائی، اس ٹوکری کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس کے بعد اس کو پھر دریا کے سپرد کر دیا۔ وہ ٹوکری چلتے چلتے دریا کا بہاؤ فرعون کے محل کی طرف تھا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے محل دریاؤں کے کنارے پر تعمیر کیے جاتے تھے، چشموں کے پاس، تاکہ جو اس کا باغ ہے اس کے پاس دریا ہو، پانی ہو، خوبصورت منظر ہو۔ تو فرعون کا محل بھی دریا کے کنارے پر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا گھر بھی دریا کے کنارے پر تھا، اور دریا کا بہاؤ فرعون کے محل کی طرف تھا۔ تو وہ ٹوکری یا صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے سامنے آئے۔ اب وہاں فرعون کے گھر کے کچھ لوگ تھے یا ملازمائیں تھیں یا جو بھی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے تو انہوں نے نکال لیا۔ نکال کر دیکھا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ اندر لے گئے۔ فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ تھی، تو جب انہوں نے دیکھا تو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام میں حسن و جمال رکھا تھا، تو حضرت آسیہ ان کو دیکھتے ہی ان کے اندر کی ممتا جاگ گئی۔ وہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے فرعون سے درخواست کی کہ اس کو کچھ نہ کہو۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی بنی اسرائیلی خاتون کا بیٹا ہے، اور اس نے قتل سے بچانے کے لیے اس کو دریا کے سپرد کیا ہے، تو وہ قتل کرنے لگا تھا۔ لیکن بیوی نے کہا، حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو بہرحال فرعون پھر مان گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ اجمالی طور پر میں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، آگے تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان فرعون علا فی الارض، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی، اور سرکشی کا طریقہ کیا کیا تھا اس نے کہ اس نے لوگوں کو بانٹ رکھا تھا۔ وجعل اہلھا شیعا، اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ ہے، اس پر پہلے فرعون عمل پیرا تھا کہ عوام کو تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ قبطیوں کو اس نے ترقی دی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کو دبا کے رکھا ہوا تھا، حالانکہ ان کی لاکھوں پر مشتمل آبادی تھی۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو وہ سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا تھا کہ کہیں یہ میرے خلاف بغاوت نہ کر لے۔ ہر زمانے میں بادشاہوں نے یہی کچھ کیا ہے، طبقاتی نظام انہوں نے قائم کیا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ہاں بھی طبقاتی نظام ہے۔ ہندوؤں اور مصر کی اس زمانے کی تہذیب میں بہت سارے اشتراکات ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر ذات پات ہے، طبقاتی نظام ہے، اسی طرح اس زمانے میں مصری تہذیب میں بھی طبقاتی نظام تھا کہ قبطیوں کو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، بنی اسرائیل کو کم درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں مصری تہذیب میں بھی گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنی اسرائیل آزادی حاصل کر کے نکلے تو گائے کے پجاری بن کر بیٹھ گئے، کیونکہ طویل زمانے سے وہ مصر میں غلامی کر چکے تھے، اور مصری تہذیب میں موجود گائے کا احترام دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی گائے کا احترام بیٹھ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہندوستان کی جو تہذیب ہے اور اس زمانے کی مصری تہذیب میں کچھ مماثلت ہیں۔ فرعون نے بھی طبقاتی نظام قائم کیا ہوا تھا، اور جبر کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دیا کرتا تھا۔ اور جبر کا طریقہ خود آگے قرآن کریم واضح کر رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ایک گروہ کو دبا رہا تھا، اتنا دباتا تھا کہ ان کے لڑکوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، ان کی خواتین سے کام لیتا تھا، اور دوسرے گروہ کو اوپر آنے کا موقع دیا کرتا تھا۔ جیسے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کی صورتحال ہے کہ سرمایہ دار کا سرمایہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور مزدور بیچارے کے دن ہر آنے والے لمحے کے ساتھ سخت ہوتے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سرمایہ دار کا سرمایہ بڑھ جائے تو وہ مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دے۔ بہت کم ایسے سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے درد رکھا ہوتا ہے، ورنہ سرمایہ دار کو تو اپنے سرمایے سے غرض ہوتی ہے۔ تو ہر زمانے میں سرمایہ دارانہ نفسیات تقریباً ایک جیسی رہی ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے تھے۔ اللہ فرما رہے کہ فرعون تو یہ کر رہا تھا، بنی اسرائیل کو دبا رہا تھا، ان کا نام مٹانے کی کوشش میں تھا، ان کے لڑکے قتل کرتا تھا تاکہ ان کی نسل نہ چلے، اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے، اور ایسی ترقی دے کہ زمین کا وارث ان کو بنا دے۔ تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر جن کو زمین میں دبا کر رکھا گیا تھا، یعنی جن پر ظلم ہوتا تھا، جنہیں کمزور بنایا گیا تھا، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں۔
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو پیشوا بنائیں، امامت ان کے سپرد کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی کو وارث بنا دیں، ملک کا، زمین کا وارث ہم انہی کو بنا دیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون تو یہ چاہتا تھا، اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس مظلوم قوم کو ایک طرف تو اللہ ظلم سے نجات دے، اور پھر ان کو زمین کا وارث بنا دے۔ زمین کے وارث سے کیا مراد؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر ارض مقدسہ کا وارث بنایا، یعنی شام اور فلسطین کے جو سرزمین تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ اس طریقے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، جیسے کہ پیچھے آپ جگہ جگہ پڑھتے آئے ہیں تو وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلتے ہیں تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ ادخلوا الارض المقدسہ، کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا وارث بنائے گا، جہاد کرو۔ تو بنی اسرائیل پس و پیش کرتے رہے کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم ہے۔ اس زمانے میں ارض فلسطین پر عمالقہ کا قبضہ تھا، عمالقہ بڑی جنگجو قوم گزری ہے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ وہ تو بڑی جنگجو قوم وہاں رہتی ہے، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو انہوں نے جہاد نہیں کیا، انکار کرتے رہے، بطور سزا کے اللہ نے صحرائے سینا کو ان کے لیے جیل خانہ بنا دی۔ وہ 40 سال تک وہاں سرگرداں ہوتے رہے، وہی بھٹکتے رہے، اور ان کی جو نسل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہ تقریباً ساری کی ساری صحرائے سینا میں ہی فوت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانحہ ارتحال بھی یہیں صحرا میں ہوا، وہ بھی ارض فلسطین تشریف نہیں لے کر گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام وہ اسی نسل کے باقی ماندہ شخصیت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی جانشین تھے، تو ان کی نگرانی میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اولین نسل جنہیں اللہ نے ارض مقدسہ حاصل کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا تھا، اس میں سے 2 لوگ باقی بچے تھے، ایک حضرت یوشع اور ایک حضرت کالب نام کی شخصیت تھی۔ تو بہرحال یوشع علیہ السلام کے زمانے میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین ان کو عطا کی، اور بعد میں پھر مصر کی حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، جیسے کہ بعض مورخین کی رائے ہے۔ تو بہرحال یہاں جو فرمایا کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پیشوا بنائیں، تو بنی اسرائیل کو اللہ نے پیشوا بنایا، وہ امام بنے، یعنی اللہ نے انہی میں سے نبوت کو جاری فرمایا، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک نیک لوگ گزرے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اس زمانے میں علمبردار تھے، اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ کی رحمتیں ان پر تھیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سب لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب انبیاء مبعوث ہوئے۔ یہ اس کرۂ ارضی کا وہ واحد خاندان ہے جسے اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ اتنے کثرت سے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص خاندان میں مبعوث فرمائے۔ اس شرف میں کوئی دنیا کا خاندان ان کے ساتھ شریک نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف عطا کیا، لیکن باوجود اس شرف کے یہ نعمت کی بجائے ناشکری کے راستے پر چل پڑے، اور پھر نتیجتاً اللہ نے ان کو مبغوض قوم قرار دیا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنے، بغض کا مستحق بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کثرت سے انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام، ان تمام انبیاء پر انہوں نے تشدد کی، بعض کو شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان پر رومی عدالت میں جھوٹا مقدمہ بنوایا اور ان کو سولی تک لے جانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ ایسے در بدر ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال کے بعد 70ویں عیسوی میں ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے ان کو بھگایا، اس شام اور فلسطین کی سرزمین جس پر اللہ نے ان کو لا کر بٹھایا تھا،
یہاں سے ان کو مارا، لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور باقیوں کو یہاں سے نکال دیا اور کہا خبردار جو تم میں سے کوئی وہاں سے آیا۔ تو وہ 70ویں عیسوی سے لے کر 1917 تک، یہ طویل زمانہ، آپ اندازہ لگا لیں کتنے ہزار سال بنتے ہیں، یہ طویل زمانہ یہ بنی اسرائیل کا دور انتشار کہلاتا ہے۔ اس کو یہودی اپنے لٹریچر میں دور انتشار کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا کوئی وطن نہیں تھا، دنیا جہان میں گھومتے رہتے تھے، ترکی میں تھے، ہندوستان میں تھے، افریقہ کے ممالک میں تھے، عربوں کے ممالک میں تھے۔ یہ جو مدینہ طیبہ کی 3 معروف یہودی قبائل ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ اسی زمانے میں ارض مقدسہ سے نکل کر مدینہ میں آئے تھے۔ اسی طریقے سے ہسپانیہ چلے گئے تھے، اور وہاں جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو پھر یہودیوں کو اہم مراتب ملے۔ مسلمانوں نے تو اپنی حکومتوں میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے اور یہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ طویل تر زمانہ انہوں نے انتشار کی حالت میں گزارا، اور رومیوں نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ تم فلسطین نہیں آ سکتے، چنانچہ یہ فلسطین نہیں جا سکتے تھے۔ اور جب تک عیسائی قابض رہے، یہودی کوئی بھی فلسطین میں پھٹک بھی نہ سکا، پر تک نہیں مار سکا، حالانکہ ان کے سارے مقدس مقامات وہاں پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فلسطین کو فتح کروایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں نے اس مقدس سرزمین کو فتح کیا، یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ اس وقت معاہدہ کیا، عیسائیوں کو وہاں رہنے دیا اور یہودیوں کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی چلو آ سکتے ہو۔ پھر جو وہاں عیسائی آبادی تھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہودیوں کو آپ آنے کی تو اجازت دے رہے ہیں، لیکن ان پر یہاں رہنے کی پابندی لگائی جائے، تو وہ شک شامل کروائی گئی۔ عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہودی یہاں رہے گا نہیں، چلیں ٹھیک ہے اگر زیارت کرتا ہے تو آئے، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرے اور واپس چلا جائے، وہ یہاں رہ نہیں سکتا۔ تو یہ عیسائیوں کے مطالبے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شک شامل کروائی تھی، اور یہ معاہدہ جو حضرت عمر اور عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا، بعد میں مسلمان خلفاء کے زمانے میں یہی معاہدہ چلتا رہا، اور یہودی ارض مقدسہ میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ 1917 میں جب یہودیوں نے مختلف سازشیں کی، یہ بڑی سازشی قوم ہے، انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے۔ عبداللہ ابن سبا، جس کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور خانہ جنگیاں ہوئی صحابہ کے زمانے میں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی تھا۔ اسی طریقے سے عیسائی مذہب میں جو ایک اصلاحی تحریک اٹھی تھی، پروٹیسٹنٹ، مارٹن لوتھر نے اٹھائی تھی، تو اس کے پیچھے بھی یہودی تھے، یہودیوں نے اس کو اٹھایا تھا، کچھ اچھی چیزیں شامل کی تھی کہ جی یہ جو عیسائیت میں پوپ رب بنا پھرتا ہے، تو پوپ کی جو لامتناہی اختیارات ہیں وہ ختم کیے جائیں، اس قسم کی اچھی چیزیں شامل کی، اور ساتھ یہ بھی شامل کروا دی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ختم ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان سینکڑوں برس کی شدید دشمنی تھی، اب یہاں موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا۔ تو یہ اسی جو پروٹیسٹنٹ تحریک اٹھی تھی، تو اس زمانے میں پھر عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو نفرت تھی اس میں کچھ کمی ہوئی، یہودی عیسائیوں کو اپنے قبضے میں لیتے گئے تھے۔ تو یہ ساہوکار، یہ جس نے امریکہ دریافت کیا تھا، کیا نام تھا اس کا، کولمبس، یہ بھی یہودی تھا یہ، اور اس کے زمانے میں پھر یہاں کثرت سے یہودی آنے شروع ہوئے، اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں باقی لوگ کم ہیں اور یہودی زیادہ ہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ گٹھ جوڑ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1917 تک انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا، اور چونکہ مسلمان کمزور ہو چکے تھے تو پھر اعلان بالفور کے ذریعے یہودیوں کو موقع دیا گیا کہ اب تم جا سکتے ہو اور ارض مقدسہ میں اپنی ریاست قائم کر سکتے ہو۔ تو اس وقت پھر بے شمار یہودی دنیا کے کونوں کھدروں سے نکل کر ارض مقدسہ تک جاتے رہے، اور فلسطین کی مقامی عربی آبادی پر ظلم و ستم کر کے ان کی سرزمینیں چھینتے رہے، اور آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ موجودہ حالات بھی ہیں اور آیت میں بھی ذکر ہو گیا، تو اس لیے میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر احسان کیا، ان کو ہم نے امام بنایا، اور ہم نے ان کو زمین کا وارث بنایا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن ان کی حرکتیں سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے. زمین سے مراد وہی ارض مقدسہ اور کسی حد تک مصر بھی. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دے جس سے بچاؤ کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے. یعنی فرعون تدبیریں کیا کر رہا تھا کہ میرا اقتدار بچ جائے، اور بنی اسرائیل میں سے جو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں میرا اقتدار ختم ہوگا، وہ بچہ دنیا میں نہ رہے. تو یہ فرعون کا مکر تھا، یہ اس کی تدبیر تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس سے فرعون ڈرتا ہے وہی اس کو دکھا دے. اقتدار جانے سے ڈرتا ہے تو اقتدار کا ہاتھ سے نکلنا اس کو دکھا دے. موت سے ڈر لگتا ہے تو اس کو موت دکھا دے. فرعون نے سب کچھ پھر دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے ہوتا وہی ہے. اور جب مسلمان کا ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی اس کا رد عمل ہوتا ہے. جیسے آپ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے باطل کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، چاہے وہ چند سر پھیرے ہی کیوں نہ ہو. نہ تعداد کو دیکھ رہے ہیں، نہ اسلحے کو دیکھ رہے ہیں، نہ قوت کو دیکھ رہے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا توکل ہے، اور جو وسائل ان کو دستیاب ہیں ان کو بروئے کار لا کر وہ باطل کے آگے وہ سینہ تان کر کھڑے ہیں، اور گویا پوری امت مسلمہ کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہاں اللہ نے حامان کا ذکر کیا، یہ پہلی مرتبہ حامان کا ذکر ہوا ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. حامان فرعون کا وزیر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن زیادہ مضبوط موقف یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، یہ فرعون کی مقامی آبادی میں سے تھا. تو یہاں اس صورت میں ظالم بادشاہ کا بھی ذکر ہے، اور بدماش قسم کے وزیر کا بھی ذکر ہے. آگے قارون کا ذکر آئے گا. قارون سرمایہ دار تھا، تو دنیا کو تین ہی قسم کے طبقوں نے لوٹا ہے، یا بادشاہوں نے لوٹا ہے، یا ان کے مشیروں نے لوٹا ہے، یا پھر لالچی اور ہوس پرست قسم کے سرمایہ داروں نے لوٹا ہے. تو ان تینوں طبقات کے نمائندہ افراد کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، اور ان تینوں طبقات کو قیامت تک جو آئیں گے ان کو پیغام دیا ہے کہ بادشاہو فرعون کی طرح مت بنو، ورنہ جس رب نے فرعون کو غرق کیا تھا وہ رب تمہیں بھی غرق کرے گا. اسی طرح وزراء کی جماعت کو پیغام ہے کہ حامان کی طرح نہ بنو کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاؤ، بلکہ بادشاہ کو صحیح مشورہ دو جیسے مشورہ دینے کا حق ہوتا ہے، ورنہ جو حشر حامان کا ہوا تھا تمہارا بھی ہو جائے گا. سرمایہ داروں کو قارون کا واقعہ سنا کر پیغام دیا جا رہا ہے کہ دولت پر نہ اتراؤ. یہ مت سمجھو کہ دولت تم ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے. دولت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، اور اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے سکون کا راستہ ہے، ورنہ ایسے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسایا تھا، تو ایسے اللہ تمہیں بھی دھنسا دے گا. اللہ کی مشیت سے کیا بعید ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے اور پیدا کن حالات میں ہوئے وہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب ان کی والدہ ڈرتی تھیں، خوف تھا دل میں کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، سرکاری ہرکارے ان کو خبر نہ لگ جائے. تو اللہ نے ان کو وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب وحی کیسے کی؟ وحی تو اللہ پیغمبروں پر کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو پیغمبر نہیں تھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وحی کا لغوی معنی مراد ہے. یعنی اصطلاح میں تو وہی اللہ کا وہ پیغام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں پر لے کر آتے رہے. لیکن وحی کے لغوی معنی میں ذرا وسعت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے مزاج میں فطرت میں کوئی چیز ڈال دے تو قرآن کریم میں اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوا ہے. جیسے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے بارے میں کہا گیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جیسے پچھلے لیول میں شریک لوگ سورہ نحل میں پڑھ کر آئے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب شہد کی مکھی کی طرف وحی کرنے کا مطلب کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی فطرت میں وہ بات رکھی. اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے مزاج میں وہ بات ڈال دی ہو، ان کی طرف الہام ہوا ہو، ان کو خواب میں نظر آیا ہو. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ بھی اپنے بعض بندوں کو فرشتوں کی یعنی بعض بندوں کی طرف فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں، آزمائش کے لیے بھی، بشارت کے لیے بھی. جیسے ایک صحیح حدیث میں ایک اندھے اور برس کے مریض اور گنجے کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ نے انہیں آزمایا تھا، اور آزمائش کا طریقہ یہ تھا کہ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا اللہ کے کسی نیک بندے سے ملنے کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دینے کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ تو فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں تھا اس نے اس سے کہا کہ تم اس سے کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں اس سے کوئی مفاد ہے؟ تمہارا اس سے کوئی کام ہے؟ یا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہ تو اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، نہ میرا کوئی اس سے مفاد وابستہ ہے، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے نیک بندے سے ملنا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، تو میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے اس کو کہا کہ جس رب کی رضا کی خاطر تم اس سے ملنے جا رہے ہو تو اسی رب کی طرف سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اسی مفہوم کا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تو یہاں بھی فرشتہ انسانی شکل میں اس شخص کے پاس گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بغض کرتا ہے، تو وہی ایمان کی تکمیل کرنے والا ہے۔ یعنی محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھ، یہاں تک کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ بیوی کے ساتھ محبت انسان کا فطری جذبہ ہے، بچوں کے ساتھ محبت انسان کا فطری جذبہ ہے، لیکن اس فطری جذبے میں جب آپ اللہ کی رضا کی نیت شامل کر دیں تو یہی جذبہ آپ کے لیے باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ آپ بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آتے ہیں اپنے فطری جذبے کی تسکین کے لیے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر لاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہوگا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو اگر انسان دوست کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو اس تعلق پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے دور انسان ہوتا ہے لیکن دین کی وجہ سے کہ یہ دین کے لیے مضر ہے تو میں اس وجہ سے اس سے دور ہوں، تو اس دوری پر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم ہر چیز کو اپنے تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ میرے تعصب کو تسکین پہنچاتی ہے تو پھر میں اس کے حق میں ہوں، اور اگر وہ میرے تعصب کے خلاف ہے تو پھر میں اس کے خلاف۔ ایک مسلمان کا جو معیار ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، چاہے اس کی محبت ہو، چاہے اس کا دور ہونا ہو، وہ اپنے کسی سیاسی مسلکی یا کوئی بھی تعصب نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے کہ اگر تم اس کے پاس اس لیے جا رہے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اللہ کی رضا پھر تمہیں حاصل ہے۔ تو بہرحال وہی کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح وسیع ہے۔ تو ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے خواب کے ذریعے بتایا ہو، ان کے مزاج میں ڈال دیا ہو، یا پھر فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان کو اس نے کچھ بتایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا ان ارضعی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فکر نہ کرو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا، یعنی دریائے نیل ہے وہاں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ صدمہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یقین رکھو کہ ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا کر رہیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے لیے ایک تسلی بھی تھی، خوشخبری بھی تھی، پیشن گوئی بھی تھی کہ فرعون کے یہ ہرکارے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ مستقبل میں ہمارے پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہوں گے۔ اب جو درمیانی واقعات ہیں وہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں کس طریقے سے سرکنڈوں کی ٹوکری میں ڈالا یا کسی صندوق میں ڈالا اور پھر دریائے نیل کے سپرد کیا۔ ہاں، آگے جو صندوق بہتا بہتا فرعون کے گھر میں پہنچا ہے تو قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ یعنی فرعون کے لوگوں نے جو اس کو اٹھایا، اس ٹوکری کو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو ان کو نہیں معلوم، انجام تو اللہ کو معلوم ہے۔ انجام یہ ہوگا کہ یہی بچہ کل ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے،
معلوم ہوا کہ ہم کرتے کچھ ہیں لیکن انجام ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو فرعون کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ جو میں جس بچے کی پرورش کر رہا ہوں، حفاظت کر رہا ہوں، یہ آگے جا کر میرے لیے کس چیز کا سبب بنے گا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ یعنی ایک تو ویسے گناہگار تھے، اللہ کے باغی تھے، اور پھر وہ جو ٹوکری اٹھا کے انہوں نے اندر رکھی تو اپنے حق میں انہوں نے خطا کی، امت کے حق میں اور انسانیت کے حق میں تو وہ بہتری ہوئی کہ ایک پیغمبر کی حفاظت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کو جلیل القدر پیغمبر بنایا، لیکن اپنے حق میں انہوں نے کیا کی، خطا کی، کہ خود ہی اپنی موت کا پروانہ اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو معلوم ہو انسان سوچتا کچھ اور ہے، تقدیر الہی کچھ اور ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، مراد حضرت آسیہ ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ آگے جا کر فرعون کی سلطنت کے لیے کس طرح کا خطرہ بنے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، یعنی اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے سپرد تو کر دیا، دریا کے لہروں میں بھی ڈال دیا، اللہ کی جانب سے تسلی بھی تھی، لیکن بہرحال ماں ہوتی ہے تو ماں کے فطری جذبے کے تحت وہ کیا تھی، بے قرار تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ راز کھول دیتی، یعنی وہ ماں کی طرح بے قرار ہو کر صندوق کے پیچھے بھاگتی کہ اس میں میرا بچہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کی، اور انہیں اس جدائی کو، عارضی جدائی کو برداشت کرنے کا جو صبر تھا یا برداشت کرنے کی صلاحیت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں پیدا کی۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹتا ہے، اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مسنون دعا کا مفہوم۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، ان کادت، قریب تھا، لَتُبْدِي بِهِ، کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی، لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ دیا ہوتا، ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ یقین کیے رہے، یعنی ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کی حفاظت ہوگی، اس کی پرورش ہوگی، یہ آگے جا کر پیغمبر بنے گا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ اللہ کے اس وعدے پر یقین کر سکے۔ چنانچہ پھر انہوں نے یقین کیا اور راز رہا۔ البتہ انہوں نے ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ اب یہاں سے عورت کا کردار شروع ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے ہی شروع ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آپ کے سامنے ہے، لیکن اب اس کا بیرونی کردار شروع ہے۔ اب قابل ذکر بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون بھی موجود تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو 1 سال قتل کرتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو اس سال فرعون بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل نہیں کر رہا تھا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال قتل کر رہا تھا۔ تو اس طریقے سے ہارون علیہ السلام وہ فرعون کے لشکریوں کے ہاتھوں سے بچے ہوئے تھے۔ تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت ہارون کو نہیں بھیج رہی، اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہیں۔ تو بہرحال اپنی بیٹی پر ان کا اعتماد تھا، یا جو بھی ان میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی تھی، مریم نام ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مریم نام تھا ان کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ تم اس کا پیچھا کرو۔ اب وہ بچی جو ظاہر ہے کہ کوئی زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے اتنا شعور عطا کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میں اس صندوق کا پیچھا اس طریقے سے کروں گی کہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ اس صندوق کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے، ورنہ پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو وہ تھوڑا سا فاصلہ دے کر صندوق کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تاکہ کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ میرا اور اس صندوق کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے۔ اور جس وقت فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور اندر لے گئے تو یہ دیکھ رہی تھی، تو یہ بھی پیچھے پیچھے محل میں پہنچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے دربار میں کوئی کام کرتے تھے، یا فرعون کی حکومت میں کوئی ملازمت تھی ان کی،
جیسے اس زمانے میں بنی اسرائیلی ان کے مردوں کا عمومی کام تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ مصر کی مقامی مشینری کے شریک تھے، تو اپنی ملازمت کرتے تھے اور جس طرح بھی تھا، تو یہ بچی محل سے واقف ہوگی تو یہ ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا گیا تھا۔ اب صورتحال ایسی ہوئی کہ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو قائل کیا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اور فرعون کو مجبور کیا کہ تم اس کی سرپرستی کرو اور اس کو شاہی محل میں ہی رکھو، اب جب موسیٰ علیہ السلام کو شاہی سٹیٹس ملا تو پھر ان کے لیے دائی تلاش کی جانے لگی کہ اب ان کو دودھ کون پلائے گا۔ جب گرد و پیش میں پتہ چلا کہ فرعون کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے دودھ پلانے والی خاتون درکار ہے، تو مختلف خواتین آ گئی وہاں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ بچہ ہم آپ ہی کو واپس لوٹائیں گے، آپ ہی اس کی پرورش کریں گی، تو اللہ کا وعدہ سچ ہونا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کی چھاتی کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، جو بھی خاتون آتی دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو موسیٰ علیہ السلام نہ پیتے، جسے قرآن کریم آگے ذکر کر رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وہ جتنے بھی مرضعات تھی دودھ پلانے والی تھی ان کا دودھ گویا ممنوع کر دیا تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں دربار میں موجود تھی اور یہ صورتحال دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی تو میرا ہے اور یہ یقیناً اللہ کا بندوبست ہوگا کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو میری ماں کا یعنی اپنی ماں کا تو ضرور پیے گا، ان کو تو نہیں معلوم کہ یہ میرا بھائی ہے، میری والدہ کا بیٹا ہے۔ تو اس نے ہمت کی اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں بات کرنے کی جرت کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں حامان موجود تھا، اسے شک پڑا کہ یہ کیوں اس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس موقع پر ان حالات میں بات ہی ایسی کی کہ اس کا منہ بند کر دی۔ اس نے کہا کہ میں اس خاتون کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ خاتون تمہاری حکومت کی ہمدرد ہے، یعنی وہ تمہاری حکومت کے کام آئے گی، تو میں فرعون اور اس کی جو حکومت ہے اس کی خیر خواہی میں یہ بات کر رہی ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچی ہو اور اتنا بڑا دربار ہو، فرعون جیسا ظالم بادشاہ بیٹھا ہو جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں، اور کیلوں کے ذریعے لوگوں کو سزا دیتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد قرآن کریم ذکر کرتا ہے، میخوں والا فرعون، یعنی لوگوں کو لٹا کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ کر لوگوں کو سزا دیتا تھا۔ کتنا دبدبہ ہوگا، کتنا جابر ہوگا، اس کے دربار کا کتنا جبر ہوگا، لیکن اس بچی کو اللہ نے کتنی جرت دی کہ اس نے ایسے ظالم بادشاہ کے دربار میں اتنی نوعمری میں زبان کھولی اور دلیل ایسی دی کہ فرعون اور اس کے پورے کابینہ پورے دربار کو لاجواب کی۔ تو معلوم ہوا کہ خواتین میں، بچیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں تو اللہ نے انہیں دلیل کا ملکہ دیا ہوتا ہے، صلاحیت دی ہوتی ہے، اور وہ موقع بموقع اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کر سکتی۔ تو اس نے قائل کیا، فرعون نے کہا بلا کے لاؤ وہ کون سی خاتون ہے۔ اب یہ بھاگی گئی اپنی اماں کو بلا لائی، والدہ آتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ہی والدہ کی گود میں آتے ہیں تو فوراً دودھ قبول کرتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کو ملازمت پر رکھ لیا کہ ٹھیک ہے تم دودھ پلاؤ، اور کہا جاتا ہے کہ 1 دینار معاوضہ طے ہوا، یعنی اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور فرعون جیسے دشمن سے معاوضہ بھی وصول کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک انفرادی اعزاز عطا کیا تھا، گویا کہ عمل بھی انسان خود کرے، اپنا ہی کرے اور اس پر فائدہ بھی اٹھائے۔ جیسے حدیث میں تیر بنانے والے کے بارے میں آتا ہے کہ تیر بنانے والے کو ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو نیکیاں دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تیر بناتا ہے اس نیت سے کہ یہ مسلمان مجاہد کے ہاتھ میں جا کر ایک کافر کے سینے میں چھید کرے، تو اللہ تعالیٰ تیر بنانے والے کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ وہ تو کاروبار کر رہا ہے، اب اس کو نفع بھی ملتا ہے اور نیکیاں بھی اضافی طور پر ملتی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنا بیٹا بھی ملا اور اضافی طور پر ان کو اجرت میں مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو اس تیر کو خریدتا ہے اور کسی مجاہد کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے، اور جو مجاہد اس کو چلاتا ہے اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ تو ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے 3 بندوں کو نوازتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان، جیسے وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے
لیکن اپنا کام اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو، تو نفع تو اس کو ملنا ہی ہے، لیکن اپنی اس نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے معروف حکایت ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، کہ ایک آدمی اپنے کمرے میں روشن دان بنا رہا تھا، باہر سے کوئی اللہ والا گزرا، اس نے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہوا کے آنے جانے کے لیے۔ تو اللہ والے نے فرمایا ارے بھائی اگر تم اس نیت سے بناتے کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا بھی آتی رہتی اور تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بیٹا بھی مل گیا اور فرعون کے دربار سے اجرت میں مل رہی ہے۔ اب اللہ کی اگلی نعمت ملاحظہ ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں فرعون کو کہ بات یہ ہے کہ میرے اور بھی بچے ہیں، میں یہاں رہ کر تو دودھ پلا نہیں سکتی کیونکہ میرے بچوں کا حرج ہوگا، ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر جانے دو، میں گھر لے جاتی ہوں۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے گھر لے جاؤ، لیکن کبھی کبھار ملوانے کے لیے لاتے رہنا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں لوٹایا اور شاہی سٹیٹس کے ساتھ لوٹایا کہ اب وہ ایک شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے اپنے گھر میں بنی اسرائیلیوں کے محلے میں رہ رہے ہیں۔ ہر کارے دائیں بائیں پھرتے تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے، اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیاوی اعزاز عطا کیا تھا۔ والدہ کے پاس بھی لوٹ گئے تھے، شاہی سٹیٹس کے ساتھ لوٹے، اور والدہ کو اللہ فرعون کے دربار سے اجرت بھی دلوا رہا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے کام کرتا ہے، اس طریقے سے اسباب بناتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، تو ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت پر پر امید ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ 2 بیٹے گم تھے، روتے روتے آنکھیں جاتی رہی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ اس زمانے میں بچوں کو تلاش کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لوگ غلام بنا کر لے جاتے تھے اور پھر شاید ہی کبھی ملے، کیونکہ نہ تو نقل و حرکت کے یہ ذرائع تھے کہ آپ منٹوں میں دوسرے ملک پہنچ جائیں تلاش کرنے کے لیے، نہ ذرائع ابلاغ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اسباب نہ ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہاں تلاش کریں، کس طرح تلاش کریں؟ فرمایا کہ بس تم تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جس کا اللہ کی رحمت، جس کا اللہ پر ایمان ہو، وہ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوگا؟ تو اس لیے آدمی جیسی بھی حالات کا شکار ہو جائے، چاروں طرف اندھیرا اس کو نظر آتا ہو، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اسباب میسر ہوں ان کو اختیار کیے جائیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور پھر معاملہ کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ اگر ایک مومن کا یہ نقطہ نظر بن جائے، یہ ایمان بن جائے، تو پھر یہ ڈپریشن یہ امراض مومن کو لاحق نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کے ماضی میں رہے ہیں کہ کبھی آپ کو نظر آیا ہو کہ اسلاف میں سے کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں کسی کو ڈپریشن ہو۔ ان کے مترادف عربی الفاظ بھی شاید نہ ملیں، یہ آئے بھی مادیت پرست طبقوں کی طرف سے ہیں یہ امراض، اور نام بھی انہی کی طرف سے آئیں۔ تو بہرحال مسلمان کو ہمیشہ پر امید ہونا چاہیے۔ قالت لأختہ قصی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، یعنی موسیٰ کی والدہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہیں کہ جاؤ تعاقب کرو، سراغ لگاؤ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دور رہ کر فاصلے کے ساتھ تعاقب کر کے آ رہی تھی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ فقالت، اس لیے ان کی بہن نے کہا، یہ فرعون کے دربار میں کہہ رہی ہے، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں، یعنی میں تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہم لہو ناصحون، اور اس کے خیر خواہ رہے، یعنی وہ بچے، وہ جو خاندان ہے وہ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے گا۔ فرددناہ الی امہ، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا کہ ماں کی گود میں بھی آئے اور ماں ان کو لے کر واپس اپنے گھر میں بھی آئے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یعنی انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچہ تمہیں لوٹاؤں گی، غمگین نہ ہونا، وہ وعدہ انہیں اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ تو اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سبق حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ نے بہت سارے وعدے ہم سے قرآن کریم میں کیے ہیں کہ دنیا میں یہ تکلیف اٹھا لو تمہیں یہ ملے گا، دنیا میں یہ قربانی دے دو تمہیں آخرت میں یہ ملے گا۔ ہم مسلمانوں کو ان وعدوں پر ایمان تو ہے، لیکن زبانی ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم اس کے لیے کچھ قربانی دیتے، ہم اس کے لیے کچھ اقدام کرتے، لیکن ہم مسلمان صرف زبانی ایمان والے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔